السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ پیش خدمت ہے آؤ عربی سیکھیں سلسلہ۔ اس سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے مفتاح العربیہ حصہ اول کا 18واں سبق الدرس الثامن عشر۔ کچھ نئی چیز نہیں ہے، بس تھوڑے لمبے سے جملے بنے ہیں۔ پچھلے جو اسباق گزرے ہیں انہی اسباق کی اب عام طور سے جو اسباق آ رہے ہیں ان میں مشق ہے، چھوٹے جملے سے بڑے جملے کی طرف بڑھتے ہوئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تھوڑا لمبا سا ہے یہ سبق، لیکن کچھ نئی چیز نہیں ہے، کچھ نئے الفاظ ہیں تھوڑے سے بس، اور تھوڑے لمبے جملے ہیں۔ ہذہ مدرستی، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ یہ تو بہت پرانا ہوا، آپ جانتے ہی ہیں۔ ہی مدرسۃ جمیلۃ، یہ ایک خوبصورت مدرسہ ہے۔ یہ خوبصورت ہے سے بھی کام چل سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی مدرسہ آ چکا ہے، یا یہ خوبصورت مدرسہ اس سے بھی کام چل سکتا ہے، ایک کی ضرورت نہیں ہے، جیسا بھی چاہیں آپ کی اردو زبان جیسا تقاضا کرتی ہو ویسا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہی مدرسۃ جمیلہ، پھر سے مدرسے کو بڑھا کر کے یہ عربی کا انداز ہے۔ آپ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کا جو انداز ہے اس کے مطابق آپ ترجمہ کریں گے۔ فیہا مکتبۃ کبیرہ، اس میں ایک بڑی لائبریری ہے۔ وفی المکتبۃ کتب کثیرہ وصحف نافعہ، اور لائبریری میں بہت سی کتابیں اور نفع بخش اخبارات ہیں۔ کتب یہ کتاب کی جمع، صحف یہ صحیفۃ کی جمع ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اخبار، اور صحف یہ جمع ہو گئی تو اخبارات۔ تو سیدھا سا ترجمہ، لائبریری میں بہت سی کتابیں اور نفع بخش اخبارات ہیں۔ ووراء المکتبۃ فصول واسعہ ومسجد کبیر وخزان ماء شامخ۔ یہ ورا کا لفظ اس سے پہلے نہیں آیا، اس کی جگہ پر خلف کا لفظ آیا تھا، امام، خلف، فوق، تحت، اسی طریقے سے ورا بھی ہے۔ ورا ان کا ترجمہ پیچھے۔ ووراء المکتبۃ، اور کتب خانے کے پیچھے، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ فصول واسعۃ، کشادہ درسگاہیں۔ فصول یہ فصل کی جمع، درسگاہ، اور واسعہ اس کی صفت، چوڑی درسگاہیں، کشادہ درسگاہیں۔ ومسجد کبیر، ایک بڑی مسجد۔ خزان یہ ٹنکی کو بولتے ہیں، ماء پانی، خزان ماء پانی ٹنکی، اور شامخ بلند اونچا، تو ترجمہ کریں گے اور ایک بلند پانی ٹنکی ہے۔ کتب خانے کے پیچھے کشادہ درسگاہیں، ایک بڑی مسجد، اور ایک بلند پانی ٹنکی ہے، یا پانی کی ٹنکی ہے۔ یہ اردو میں دونوں استعمال ہے۔ وفی المدرسۃ فصل فصیح للعربیۃ، آگے بھی لمبا سا جملہ، اس لیے ہم اسے ٹکڑے کر کے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور مدرسے میں عربی کی ایک کشادہ درسگاہ ہے۔ فصیح اور واسع تقریباً ایک ہی سا ترجمہ ہے۔ مدرسے میں عربی کی ایک کشادہ درسگاہ ہے۔ وفصل ضخم للحدیث الشریف، اور حدیث شریف کی ایک بھاری بھرکم درسگاہ ہے۔ ضخم بھاری بھرکم، تو حدیث شریف کی ایک بھاری بھرکم درسگاہ، یا حدیث شریف کے لیے ایک بھاری بھرکم
درسگاہ ہے۔ وفصل کبیر للأردیتی، اور اردو کی ایک بڑی درسگاہ ہے، اور اردو کے لیے ایک بڑی درسگاہ ہے۔ وفصل واسع للتعلیم الدینی، اور ایک کشادہ درسگاہ ہے۔ وفصل واسع للتعلیم الدینی، اور ایک کشادہ درسگاہ ہے للتعلیم الدینی، دینی تعلیم کے لیے، یا آپ دینی کو اور ترجمہ کر لیجئے تو مذہبی تعلیم کے لیے، تعلیم اور دینی مذہبی۔ معلم العربیت استاذ شفوق، عربی کے مدرس مہربان استاذ ہیں۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے دونوں کا، معلم کا بھی استاذ کا بھی۔ کسی ایک کا ترجمہ کر کے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم یوں کہیں کہ عربی کے استاذ مہربان ہیں۔ ومعلم الحدیث الشریف استاذ صالح، اور حدیث شریف کے استاذ نیک ہیں، اور حدیث شریف کے استاذ نیک مدرس ہیں۔ ومعلم الاردیت استاذ کریم، اور اردو کے استاذ شریف معلم ہیں۔ ومعلم التعلیم الدینی استاذ ضحوک، ضحوک ہنسمکھ، ہنسی لگانے والا، اسے کہتے ہیں ضحوک۔ اور مذہبی تعلیم کے استاذ ہنسمکھ ہیں۔ یہاں پر ہم نے ایک کو اڑا دیا، یعنی معلم اور استاذ میں سے ایک ہی کا ترجمہ کیا۔ وفی المدرسۃ طلاب مجتہدون، اور مدرسے میں بہت سے محنتی طلبہ ہیں۔ بہت سے یہ جمع کا ترجمہ طلاب کا، اور مجتہدون محنتی، اور مدرسے میں بہت سے محنتی طلبہ ہیں۔ وفیہا طلاب مہملون، اور اس میں بہت سے لاپرواہ طالب علم ہیں، لاپرواہ طلبہ ہیں۔ مہمل لاپرواہ، غافل، اور اسی سے مہملون یہ جمع ہے۔ اور اس میں بہت سے لاپرواہ طلبہ ہیں۔ والطالب المجتہد محبوب، محنتی طالب علم پسندیدہ ہے، محنتی اسٹوڈنٹ پسندیدہ ہے۔ والطالب المہمل مبغوض، لاپرواہ اسٹوڈنٹ ناپسندیدہ ہے۔ یہ محبوب کا الٹا ہے مبغوض، ناپسندیدہ، اور لاپرواہ اسٹوڈنٹ ناپسندیدہ ہے۔ للطالب المجتہد نجاح کبیر فی الامتحان، محنتی طالب علم کے لیے امتحان میں بڑی کامیابی ہے۔ یہ اردو کا انداز ہے۔ عربی کا اپنا انداز یہ تھا کہ نجاح کبیر پہلے آیا اور فی الامتحان یہ بعد میں آیا، لیکن اردو کا انداز یہ ہے کہ ہم نے اس کو الٹ دیا۔ محنتی طالب علم کے لیے امتحان میں بڑی کامیابی ہے۔ وَلِلطَّالِبِ الْمُهْمِلِ فَشْلٌ كَبِيرٌ فِي الْإِمْتِحَانِ، اور لاپرواہ اسٹوڈنٹ کے لیے امتحان میں بڑی ناکامی ہے۔ لاپرواہ اسٹوڈنٹ کے لیے امتحان میں بڑی ناکامی ہے۔ وَفِي الْمَدْرَسَةِ حَدِيقَةٌ جَمِيلَةٌ، مدرسے میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ مدرسے میں ایک خوبصورت باغ ہے۔ یہ آگے بہت لمبے سے جملے ہیں۔ وَفِيهَا أَزْهَارٌ بَاسِمَةٌ، اس میں کھلے ہوئے پھول ہیں۔ وَفِيهَا أَشْجَارٌ خَضْرَاءُ وَأَشْجَارٌ صَفْرَاءُ وَأَشْجَارٌ حَمْرَاءُ، اور اس میں بہت سے ہرے درخت، بہت سے پیلے درخت، اور بہت سے لال درخت ہیں۔ یہ عربی کا انداز ہے۔ اردو میں ہم نے اس کو ایک ساتھ ترجمہ کر دیا۔ اس میں ہرے، پیلے اور لال درخت ہیں۔ ایک ہی ساتھ بہت چھوٹا سا جملہ ہو گیا عربی کے مقابلے میں۔ وَفِيهَا أَشْجَارٌ خَضْرَاءُ وَأَشْجَارٌ صَفْرَاءُ وَأَشْجَارٌ حَمْرَاءُ، اس میں ہرے، پیلے اور لال درخت ہیں۔ وَعَلَى هَذِهِ الْأَشْجَارِ طُيُورٌ مُخْتَلِفَةٌ كَثِيرَةٌ، اور ان درختوں پر مختلف قسم کے بہت سے پرندے ہیں، اور ان درختوں پر
مختلف قسم کے بہت سے پرندے ہیں. طیور پرندے، مختلفۃ مختلف قسم، اور کثیرہ بہت سے. آگے پھر اس کو پھیلایا گیا ہے. طیور کبیرۃ و صغیرہ، بڑے اور چھوٹے پرندے. طیور طائرۃ و جالسۃ، طائرہ اڑنے والا اڑنے والی، اور جالسۃ بیٹھنے والا بیٹھنے والی. یہ بہت پہلے آ چکا ہے جالسہ کا لفظ. تو طیور طائرۃ اڑتے ہوئے، و طیور جالسۃ اور بیٹھے ہوئے پرندے. الحمدللہ یہ سبق ہمارا آج مکمل ہوا. تو اتنے پر اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.